اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال الحسین علیہ السلام اما بعد انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار کسی کے صحابی کو نہیں پایا۔ کربلا کے چمکتے ستارے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں آج جس صحابی کو لے کر حاضر ہوں وہ کربلا کی بڑی جلیل القدر شخصیت ہے جس کا نام نامی حبیب ابن مظاہر الاسدی ہے۔ ان کے بارے میں بھی آپ مجلسوں میں، مصائب میں، ایام ازا میں بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، خاص طور سے مصائب کے گوشے میں بیان ہوتا رہتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے، جس طرح جناب مسلم نے سجا کا تعلق بھی قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ یہ وہ بھی شخصیت ہیں جن کو زیارت نائیہ میں امام زمانہ سلام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علی حبیب ابن مظاہر الاسدی، جیسا کہ مسلم نے سجا کو بھی السلام علی مسلم نے سجا الاسدی، چونکہ دونوں ایک قبیلے سے تعلق ہے۔ آپ کی خصوصیات محتاج تعارف نہیں ہے، علمی حیثیت اور آپ کے بارے میں بہت کچھ تاریخ میں ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ آپ کی شخصیت کوفے کی ممتاز شخصیت میں سے ہے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہے، عابد شب زندہ دار ہیں۔ قرآن مجید سے اتنا انس ہے کہ آپ ایک رات میں قرآن کو ختم کر دیتے ہیں، چنانچہ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ آپ کے جنازے پہ امام حسین علیہ السلام یہی تو مرثیہ پڑھتے ہیں نا، للہ ترک یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ تو آپ کی خصوصیات قرآن سے اتنی انسیت تھی کہ ایک رات میں قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کی فقہ فقاہت اور دینی معلومات کا عالم یہ ہے کہ خود امام حسین آپ کو رجل فقیہ کہہ کے لکھتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ من الحسین الغریب الی رجل فقیہ۔ یہ حسین غریب کا خط ہے رجل فقیہ کے لیے۔ تو آپ کی علم، آپ کی فقاہت، آپ کی سمجھداری، آپ کی دیانتداری، آپ کی دینداری کا اندازہ امام حسین کے اسی لقب، اسی خطاب سے لیا جاتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نبی کریم کے صحابی بھی تھے، اگرچہ بچپنا بہت مختصر وقت آپ نے دیکھا ہے۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی آپ کے لیے لکھتے ہیں لہو ادراک، یعنی آپ نے نبی کو درک کیا۔ وَعَمَّرَ غَطَّى قُتِلَ مال حسین علیہ السلام، آپ نے لہو ادراک، آپ نے نبی کے زمانے کو درک کیا، اگرچہ مختصر درک کیا، اور اس کے بعد زندہ رہے یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اسی طرح مولا کائنات کے خاص صحابی مولا کائنات کے بعد مولا حسن کے ساتھ ساتھ، اور مولا حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ رہے۔ اسی طرح مولا کائنات نے 3 جنگ کی، اپنے دور خلافت میں 3 جنگوں یا 3 طرح کے گروہوں کا سامنا ہوا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ ان تینوں جنگوں میں جناب حبیب ابن مظاہر اسدی مولا کائنات کے شانہ بشانہ رہے۔ اور ایک خاص عہدہ اور ہے، جب مولا کائنات نے شہر کوفہ، اس کے انتظامات، اس کے نظام کو دیکھنے کے لیے ایک خاص ٹیم بنائی تھی، جسے تاریخ میں شرطۃ الخمیس کہتے ہیں۔
उसमें बड़े भरोसे के लोग रखा था मौला कायनात ने इस टीम में। इसी टीम में इस टीम का एक हिस्सा जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर है। यानी आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें जनाब हबीब मौला कायनात या अहले बैत अलैहिस्सलाम या इमाम हसन या इमाम हुसैन के नज़दीक कितने काबिल एतमाद थे कि उस ख़ास टीम का हिस्सा बने और हालात हाज़रा, कूफे के हालात, दफ्तर, निज़ाम, ज़िम्मेदारों पर नज़र रखना और हालात को परखना और मौला कायनात तक उसकी ख़बर पहुँचाना। बहुत सारी बातें आपके सिलसिले में, आपके फ़ज़ाइल में, आपके कमाल में, आप ख़ुद मुहद्दिस भी आपको कहा गया, यानी वो जो इसने हदीसें नक़ल की हैं। इसी तरह जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील जब कूफे तशरीफ़ लाते हैं, बल्कि इससे भी पहले हबीब इब्न मज़ाहिर उन लोगों में से हैं कि जब उनको ख़बर मिली, जब लोगों को ख़बर, कूफे के अशराफ और बुज़ुर्गों को, अकाबिर को ख़बर मिली कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे हैं, तो सुलेमान इब्न सअद खुज़ाई के घर में जो लोग जमा हुए उनमें से जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर भी एक, यानी ख़ास लोग जमा हुए थे। सुलेमान इब्न सअद खुज़ाई के घर में जमा हुए और एक ख़त लिखा गया। उस ख़त लिखने वालों में, उसकी हमांगी में, उसमें रज़ामंदी में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का भी रोल है। खैर ये ख़त भेजा गया। उसके बाद जनाब मुस्लिम आए, सारा वाक़या आप जानते हैं। जब जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील कूफा तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले जिस शख्सियत ने, यानी कूफे जैसे जनाब मुस्लिम ने अक़ील तशरीफ़ लाए, जिस शख्सियत ने सबसे पहले खड़े होकर जनाब मुस्लिम ने अक़ील की हिमायत में खुतबा दिया और लोगों को उनकी बैयत करने के लिए आमादा किया है, उस शख्सियत का नाम है आबिस इब्न अबी शबीब शाकिरी। बढ़ के खुतबा दिया। उसके जैसे ही वो खुतबा देकर बैठते हैं, उसके बाद फ़ौरन हबीब इब्न मज़ाहिर असदी खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ऐ शाकिरी, ऐ आबिज़ शाकिरी, जो तुमने फरमाया है यकीनन हक़ है और हम इसकी तस्दीक करते हैं, तायीद करते हैं, हम भी आपके साथ हैं। और जब जनाब हबीब ने मज़ाहिर गुफ्तगू करके खामोश होते हैं तो उसके बाद सईद इब्न अब्दुल्ला हनफ़ी ये भी खड़े होते हैं और जनाब आबिस और हबीब इब्न मज़ाहिर की गुफ्तगू और उनकी बात की तायीद करते हैं कि हम भी राज़ी हैं, तायीद करते हैं। तो ये है मरहला। और उसके बाद सारा वाक़या आपके हालात कैसे कैसे बदले, कूफे के हालात कैसे बदले। जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील जनाब मुख्तार के घर से निकल के जनाब खानी इब्न अरवा के घर आते हैं और सारा वाक़या, इब्न ज़ियाद का आना, ये सारी चीज़ें आप सुनते रहते हैं। इस तफसील में मुझे नहीं जाना, लेकिन जब हालात ऐसे होते हैं कि जब जनाब मुस्लिम ने अक़ील असीर हो जाते हैं, गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, खानी इब्न अरवा असीर कर लिए जाते हैं, तो हबीब इब्न मज़ाहिर और मुस्लिम इब्न औसजा इन दोनों को इनके कबीले वाले एक जगह छुपा देते हैं और हालात को मुनासिब देखकर इनको इजाज़त देते हैं कि आप कूफे से जाके करबला जाएं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलें। चुनांचे तारीख़ लिखती या 7 मुहर्रम को या 8 मुहर्रम को, ये दोनों जनाब मुस्लिम ने और सजा, बाज़ ने लिखा साथ में आए, बाज़ ने लिखा कि अलग अलग आए। ये कूफे से आए हैं बच के और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिल गए हैं। जनाब हबीब ने मज़ाहिर, इनकी बहुत सी खिदमतें जब इमाम की खिदमत में आते हैं तो चूँकि बनी असद ये करबला से बहुत नज़दीक थे, कूफे के थोड़ा सा बाहर थे, करबला से नज़दीक थे, कबीले बनी असद जहाँ से ख़ुद जिनका ताल्लुक़ जनाब हबीब ने मज़ाहिर का और मुस्लिम ने औसजा का ताल्लुक़ भी इसी बनी असद से था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज़्न दरियाफ़्त करते हैं कि मौला इजाज़त दीजिए, इजाज़त है कि मैं कबीले बनी असद को जाके हिदायत करूँ, शायद वो आपकी नुसरत और हिमायत के लिए आमादा हो जाए। इमाम इजाज़त देते हैं, इमाम की इजाज़त लेकर आते हैं और कबीले में कहते हैं, ऐ कबीले बनी असद कद जिअतुकुम बेखबरिन, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ख़बर लेके आया हूँ, जैसा एक कौम का सरदार अपने कौम के लिए ख़बर लेकर आता है।
وہ خبر یہ ہے کہ یہ حسین ابن علی آ چکے ہیں، فرزند فاطمہ آ چکے ہیں، کیا تم ان کی نصرت نہیں کرو گے؟ تو ایک بہت بڑی جماعت قبیلہ بنی اسد کی تیار ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے عبداللہ ابن بشیر اسدی، اور اس کے بعد تصدیق کرتے ہیں کہ پروردگار شکر اللہ سعیکم اے ابو القاسم، یعنی حبیب نے مظاہر کی کنیت ابو القاسم تھی، اے ابو القاسم خدا تمہاری زحمت کو قبول کرے کہ تم ہمارے لیے بہترین خبر لائے، سب سے پہلے ان لوگوں میں سب سے پہلے حمایت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کی خبر ابن سعد کو مل جاتی ہے، عمر ابن سعد کو اس کی خبر مل جاتی ہے۔ عمر ابن سعد ارزا کے شامی نامی انسان کو، بعض نے لکھا کہ 500، بعض نے لکھا ہے 400 سپاہیوں کے ساتھ بنی اسد کی طرف بھیجتے ہیں۔ بنی اسد کے بعض لوگوں کو، جن جن لوگوں نے حمایت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، یا تو ان کو مار دیا جاتا ہے یا تو وہ بھاگ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور جب واپس آتے تو کربلا ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال نتیجہ جب امام کی خدمت میں آتے ہیں وہ سارا واقعہ جناب حبیب ابن مظاہر بیان کرتے، مولا یہ ایسا ہوا، تو امام ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ما تشاءون الا یشاء، اے حبیب جان لو وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جناب حبیب کی بہت ساری خدمات ہیں کربلا میں مسلسل جناب حبیب کی خدمات ہے، لوگوں کو بار بار خطاب کرنا، لوگوں کو بلانا، نصرت امام حسین کے لیے آمادہ کرنا۔ موقع نماز ظہر کی جس وقت امام حسین علیہ السلام پڑھنا چاہتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے، ابو سمامہ ساعدی امام کو یاد دلاتے کہ مولا وقت نماز ہے، مولا آخری نماز چاہتے ہیں کہ آپ کی اقتداء میں اور پڑھ لیں، تو امام بہرحال دعا دیتے ہیں ابو سمامہ ساعدی کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حبیب ان سے اتنی مہلت لے لو، کہہ دو اتنی مہلت دے دیں کہ حسین نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ جیسے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ ادھر سے دشمن کی جانب سے حسین ابن تمیم شخص کھڑا ہوتا ہے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی، جس پہ جناب حبیب کو غصہ آ جاتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور شرابی تیری نماز قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ حملہ کرتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، چونکہ جناب حبیب یہ جملہ جب فرماتے ہیں جناب حبیب کی فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور تو یعنی شرابی یعنی تیری نماز قبول ہوگی، حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو یہ غصے غیظ میں آ جاتا ہے، جناب حبیب پہ حملہ کرنا، شمشیر برہنہ شمشیر لے کر حملہ کرتا ہے۔ جناب حبیب بھی مولا سے اجازت، دیکھیں اس آن میں بھی یعنی وہ شخص جناب حبیب پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، جناب حبیب اس موقع پر بھی یہ نہیں کہ اب مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، فوراً امام سے اجازت لیتے، مولا اجازت ہے؟ امام فرماتے ہاں حبیب اجازت ہے۔ بس ادھر مولا اجازت دیتے، جناب حبیب آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، بہرحال وہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے، یعنی اتنی عظیم شخصیت جناب حبیب ہیں، اس کا اندازہ آپ نے لگایا۔ خود امام حسین علیہ السلام رجل فقیہ بیان کرتے ہیں، پھر امام حسین فرماتے ہیں کنت فاضلا، تو بڑا فاضل قابل، تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں قرآن کو ختم کر دیتا تھا۔ یہ تمام فضائل جناب حبیب کے تھے۔ میں ایک بات یہاں پر کہوں گا، کربلا میں بہت سے انصار ہیں، سب کے اپنے اپنے امتیازات ہیں، سب کے اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن انہی میں جناب حبیب کا خاص امتیاز ہے، اور مقام تربیت میں بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے کربلا میں، وہ تو جناب حبیب ابن مظاہر کی زندگی ہے، جن کا بچپنا، جن کی جوانی، جن کی نوجوانی، جن کا بڑھاپا، جن کا اختتام، جس کی ابتدا، جس کی انتہا، سب کچھ حسینیت پہ ہے۔ لہٰذا کربلا کے آئیڈیل تمام انصار امام حسین ہیں، لیکن مقام آئیڈیل مثال کے طور پر میں عرض کروں، ایک شخصیت جناب حبیب ہے کربلا میں، یہ بھی آئیڈیل ہیں، ایک جناب حور ہیں، یہ بھی آئیڈیل ہیں، لیکن فرق دونوں میں ہے تربیت کے مقام تربیت میں جو شخصیت آئیڈیل بنے گی وہ جناب حبیب نے مظاہر ہے،
چونکہ تربیت ابتدا میں بھی چاہیے، جوانی میں بھی چاہیے، بچپنے میں، جوانی میں، آخر. اور جو شخصیت ندامت میں، سمجھداری میں، توبہ میں آئیڈیل بنے وہ جناب حور ہے. لہٰذا جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اگر کسی شخصیت کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو جناب حبیب ابن مظاہر کو بنائیں، چونکہ ان کی پوری زندگی ابتدا سے لے کے انتہا تک، بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک حسینیت پہ گامزن رہی ہے. لہٰذا تربیت کے لیے بہترین آئیڈیل وہ شخصیت ہے جس کی پوری زندگی حسینیت پہ رہی ہو. ہاں لیکن اگر خدا نہ کردہ انسان کی زندگی میں کوئی لغزش آ گئی ہو، گمراہی آ گئی ہو، ندامت کا موقع آئے تو جناب حر یا ایسی شخصیت جناب حر یا جناب ابو شاسا جیسی شخصیت کو آئیڈیل بنائے. فائدہ کیا ہے؟ جب مقام تربیت میں حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے تو وہ مشن کی ضرورت بنتی ہے. مثال کے طور پر جناب حر اگر امام حسین کی طرف نہ آتے تو نقصان حر کا تھا، یعنی حسینیت امام حسین کی طرف آنا حر کی ضرورت تھی. امام حسین کو حر کی ضرورت نہیں تھی، حر کو امام حسین کی ضرورت تھی. اگر حر امام حسین کی طرف نہ آتے تو یہ سعادت، یہ مقام، یہ بلندی، یہ مقصد نہ ملتا. لیکن جناب حبیب نے مظاہر وہ شخصیت ہے کہ جن کو حسینیت، جن کی ضرورت حسینیت کو تھی. خود امام حسین نے خط لکھ کے بلایا حبیب تم یہاں آؤ. تو جو شخصیت حسینیت کے لیے ابتدا سے بنائی جاتی ہے وہ ہمیشہ حسینیت کی ضرورت ہوتی ہے اور وقت کا امام اسے خط لکھ کر بلاتا ہے. تو جس طرح کربلا میں امام حسین علی مقام نے حر کو، وہ حبیب نے مظاہر کو خط لکھ کے بلایا چونکہ حسینیت کے لیے جناب حبیب جیسی شخصیت تیار ہوئی تھی، اسی طرح موقع ظہور پر حضرت حجت اس زمانے کے نہ جانے کتنے حبیب ہوں گے ان کو خط لکھ کے بلائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی تیاری کی ہے، اپنے آپ کو حبیب بنایا ہے. ان کو خط لکھ کے امام بلائیں گے، اے وقت کے حبیب، اے وقت کے حبیب تمہاری جگہ یہاں ہے، آؤ میری نصرت کے لیے آؤ. تو بس مجھے کہنے دیجئے، میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں، ہمارے بچوں کو اور تمام شیعیان حیدر کرار اور تمام عزاداران امام حسین کو اپنے بچے کو جناب حبیب کی سیرت پر تربیت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.